أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين سورہ سجدہ سورۃ السجدہ چل رہی ہے، اس کا آغاز ہوا ہے اور اللہ رب العزت نے ابتدا میں کلام اللہ کے بارے میں واضح کیا۔ قرآن کریم یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور آگے بات چلی زمین و آسمان کی تخلیق کی کہ یہ سارا نظام اکیلا اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت 6 دن میں یہ اپنا زمین و آسمان عارض وجود میں آئے۔ اس کے ساتھ ہی پھر آگے مزید اللہ رب العزت نے ان چیزوں کی تدبیر اور دیگر معاملات کی تدبیر اور اس کی پلاننگ جو اللہ رب العزت جو کرتا ہے اس کا تذکرہ کیا ہے، یہ اپنی معرفت کروانے کے لیے کہ لوگ میں رب کی ذات کو پہچانے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں توحید سے اس بات کا آغاز اس صورت کا کیا ہے کہ وہی انسان کو بناتا ہے، پیدا کرتا ہے، چیزوں میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ اس کا نظام بے مثل اور بے مثال ہے، وہ علام الغیوب بھی ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور کوئی کارساز اس کے سوا نہیں ہے۔ یدبر وہ تدبیر کرتا ہے الامر سارے معاملے کی، یہ نہیں کہ تھوڑی بہت اپنا ہیلپ کی ضرورت ہو، وہ کسی کا اپنا اس کو کسی کی محتاجگی نہیں ہے، یہ تو اس نے نظام بنایا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، مختلف قسم کی ڈیوٹیاں، انسان اپنے دائرے میں ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ زمین ہے، کائنات کا نظام ہے۔ اللہ رب العزت کے کتنے لشکر ہیں، اپنا بے شمار لشکر اور بے شمار مخلوقات ہیں، ہر ایک کو ایک دائرہ دیا ہوا ہے اور یہ سارا اللہ رب العزت اکیلے کے حکم سے سب کچھ چل رہا ہے۔ وہی اس نظام کو دیکھتا ہے اور اس کو پورا کرتا ہے، اور وہ بے مثل اور بے مثال من السماء آسمان سے بیٹھا یہ سارے معاملے کی تدبیر کر رہا ہے، الارض زمین تک، اوپر سے لے کر نیچے تک جتنا بھی نظام ہے، وہ خشکی کے اندر رہنے والی مخلوقات، تری کے اندر رہنے والی، وہ بلوں کے اندر رہنے والے، وہ پتھروں کے اندر رہنے والے، جہاں کہیں بھی اللہ کی مخلوق، کیڑے مکوڑے، حشرات، نباتات، جمادات، انسان، جن، فرشتے، سارے اللہ رب العزت کے حکم کے پابند ہیں۔ ثم یعرج، پھر وہ چڑھتا ہے، وہ معاملہ چڑھتا ہے نہیں اس کی طرف، جو طے شدہ ہوتا ہے وہ سارا کچھ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، سارے معاملات اور ہر چیز نے اسی کی طرف لوٹنا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، یہ چیزیں ساری اس کی پابند ہیں۔ فی یوم، ایک دن میں، اور وہ دن کیسا ہے، کہاں مقدار ہو کہ اس کی مقدار ہے الف سنۃ 1000 سال، مما تعدون اس سے جو تم شمار کرتے ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ سارا معاملہ جو طے ہوتا ہے، یہ فرشتے لے کر چڑھتے ہیں
اور یہ ایک دن میں وہ سارا کچھ جو ہے فرشتے اللہ رب العزت کے حکم سے پابندی کرتے ہوئے وہ سارا نظام طے کر کے اللہ رب العزت نے جو ڈیوٹیاں لگائی ہیں وہ پیش کرتے ہیں اللہ کے حضور. اگر وہ غیر فرشتہ وہی کام کرے تو اس کے لیے 1000 سال اس سفر کے لیے لگے, اوپر چڑھتے ہوئے پہنچتے ہوئے. اللہ رب العزت میں وہ تمہارے حساب سے 1000 سال لگے گا جو فرشتے چٹ پٹ میں کر دیتے ہیں اور اللہ رب العزت کے حکم کی پابندی کرتے ہو. ذالک عالم الغیب, وہ جاننے والا ہے پوشیدہ, جو چیزیں چھپی ہیں ان کو بھی جانتا ہے. اب دیکھیں ہم جنات کو نہیں دیکھ رہے, ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ رہے, وہ دیکھ رہا ہے. یہ چیزیں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں. کئی ایک مخلوقات ہیں, بہت ساری مخلوقات ہیں. انسان جو ہے ہمیں تو سامنے جو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے, ایک ہماری حد ہے دیکھنے کی, ایک ہمارا علم ہے محدود. اللہ رب العزت کا علم لامحدود ہے. اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کی نگاہ کی حد نہیں ہے, وہ دیکھ رہا ہے, وہ بریک بین ہے, لطیف ہے, بریک بین, وہ سمیع ہے, خوب سننے والا ہے, وہ بصیر ہے, خوب دیکھنے والا ہے. بس شہادت اور ظاہر کا, وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا بھی, بس شہادہ اور ظاہر کا بھی. العزیز نہایت غالب ہے, غلبہ اسی کا ہی ہے. یہ نہیں کہ کبھی کوئی آ گیا اس کی حکومت آ گئی, کبھی کسی کی آ گئی, کبھی. یہ تو دنیاوی حکومتیں عارضی ہیں, یہ مجازی ہیں. حقیقی اللہ رب العزت ہے, ہمیشہ کا غلبہ, حقیقی غلبہ اسی کا ہے. الرحیم, خوب رحم کرنے والا ہے. اللہ زی, وہ جس نے احسنا اچھا بنایا, کل شیء, ہر چیز کو, خالق کو, جس سے اس نے پیدا کیا, ہر چیز کو اس نے. آسمانوں کے بارے میں ہے سورہ ملک کے آغاز میں بھی کہ تمہاری آنکھیں جو ہیں وہ خائب و خاصر ہو کر ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر, لوٹ آئیں گی لیکن اس میں کچھ شگاف, پیڑ پان کاجر بھی ان کو نظر نہیں آئے گی. اسی طرح آسمان ہے, زمین ہے, پھر انسان کی تخلیق ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں کان جچتے تھے وہاں کان لگا دیے, جہاں ناک جچتا تھا ناک لگا دیا, آنکھیں جہاں جچتی تھی, یہ سر ہے, یہ زبان ہے, یہ ہونٹ ہے, یہ ہاتھ ہے, یہ پاؤں ہے. ہر چیز میں اللہ رب العزت نے خوبصورتی رکھی ہے. اس جیسی خوبصورتی کوئی پیدا کر ہی نہیں سکتا, کوئی اس طرح کی کوئی چیز بنا ہی نہیں سکتا. بلکہ اللہ رب العزت نے مکھی اور مچھر کی مثال دیتے ہوئے میری ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی تھی کہ تم اس مکھی کا پر نہیں بنا سکتے, مکھی پیدا نہیں کر سکتے, بلکہ مکھی تمہارے کھانے سے کوئی اپنی ہمت طاقت کے مطابق تو اٹھا لائے, وہ چھڑا نہیں سکتے. تم سب کمزور ہو, اللہ رب العزت طاقتور ہے, اس سے بڑا کوئی نہیں ہے, اس سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے. کل شیء خلق, ہر چیز کو اس نے پیدا کیا. وبدا, اور شروع کی, خلق الانسان, انسان کی پیدائش من طین, گارے سے. یہ انسان کو اللہ رب العزت نے گارے سے بنایا ہے, مٹی سے بنایا ہے. ثم جعل, پھر اس نے بنایا, چونکہ آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے اللہ رب العزت نے بنایا اور مٹی سے پیدا کیا ہے. تو خلقت بیدیہ, اپنے ہاتھ سے. اللہ کے ہاتھ ہیں لیکن ہم اس کی مثال نہیں دے سکتے کیسے ہیں. تو اللہ رب العزت نے پھر حضرت آدم کی پسلی سے حضرت حوا جو پوری کائنات کی, پورے انسانوں کی ماں ہے, ان کو پیدا کیا. پھر آگے سے اللہ رب العزت نے فرمایا ثم جعل, پھر اس نے بنایا نسلہ, اس کی نسل کو, من سلالۃ, نطفے سے, من ماء مہین, ایک حقیر پانی سے, ایک نطفے اور منی سے انسان کو. پھر یہ اپنا عورت کے رحم میں جاتا ہے ان کے ملاپ سے, پھر یہ بنیاد پٹی ہے. تو پھر یہ آگے اللہ رب العزت نے یہ سلسلہ ایک چلایا ہے, انسانیت کی بقا ہے, انسان آتے رہیں گے, مرتے رہیں گے, یہ کائنات کا نظام چلتا رہے گا. آخر کیا ہے, ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہ ہمارے معاملات درست فرمائے.